بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی قبل از اسلام عرب معاشرے کی حالت، معاشرتی و سماجی حالت۔ عرب کا معاشرہ جو جاہلیت و عصبیت کی عملی تفسیر تھا، مختلف طبقات اور الگ الگ حیثیت کے خاندانوں اور گھرانوں پر مشتمل تھا۔ نسلی تفاخر اور برتری کا احساس اس معاشرے کا اساسی رویہ تھا۔ بعض خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ بہت سی رسوم و عادات میں شرکت تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حج کے کچھ مناسک بعض قبائل کے ساتھ سر انجام نہیں دیے جاتے تھے۔ خود کو ہر قیمت پر ممتاز رکھنا عربوں کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ میدان عرفات میں عام لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا عار سمجھتے تھے۔ ایک طبقہ آقاؤں، ظالموں، جابروں کا تھا تو دوسرا طبقہ کمزوروں، نحیف اور مظلوموں کا تھا۔ طبقاتی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ تھی اور نہ ہی جان و مال، حتیٰ کہ انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ صدائے احتجاج بلند کرنے اور اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے عملی جدوجہد کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ جنگل کا قانون جس کی لاٹھی اسی کی بھینس جاری و ساری تھا۔ امن و امان نام کی کسی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ ہر کسی کی مرضی و خواہش ہی قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ پورا معاشرہ بد امنیوں، بے اطمینانی، خوف و ہراس اور ناحق قتل و غارت گری کی آگ میں جل رہا تھا۔ نیکی و بلائی کی بجائے بدی اور شرکی قوتوں نے سارے معاشرے کو اپنے آہنی شکنجوں میں لے لیا تھا۔ بدی غالب تھی جبکہ نیکی مغلوب، اور شرافت بزدلی کے مترادفات میں شامل تھی۔ عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ تھا، اسے وراثت سے محروم رکھا جاتا، بلکہ بذات خود اسے مال وراثت سمجھا جاتا تھا۔ باپ کے مر جانے پر اس کی کل بیویاں سوائے حقیقی ماں کے سب بیٹے کے تصرف میں آ جاتی تھیں۔ نکاح کی کوئی حد نہ تھی، دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ طلاق دینے میں کوئی پابندی و قدغن نہ تھی، بات بات پر طلاق دیتے اور اسے لٹکائے رکھتے۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تو 1 سال تک گھر سے باہر تنگ کوٹھی میں قید ہم مشقت کی زندگی گزارتی۔ عورت کا مہر اس کے باپ کو ملتا تھا، جبکہ اس کا خود اس سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ شعراء کی اشعار کا زیادہ تر موضوع عورت تھی۔ وہ اشعار میں بڑے فخری انداز سے انتہائی سفلی اور غلیظ جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ عورت مجموعی طور پر بدترین مخلوق اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اہل خانہ کے چہرے غصے سے سرخ و سیاہ ہو جاتے، شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے، حتیٰ کہ اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ قرآن حکیم نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ پی کر رہ جاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور اس خبر پر کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ ان کو کیا منہ دکھائے، اور سوچتا ہے کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں مالک و مملوک کا تعلق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مبنی تھا۔ جانوروں کی طرح غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی، ان کی منڈیاں لگتیں، ان سے کبھی و گناونے جرائم کرائے جاتے تھے۔ عریانیوں، فحاشی اور بے حیائی نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سارا سماج گھٹن کا شکار تھا۔ استحصالی قوتیں دندناتی پھر رہی تھیں۔
سوچ کے بند دریچوں پر ہوائیں بھی دستک دینے کا فن بھول چکی تھیں۔ اخلاقی حالت۔ عربوں کی اخلاقی حالت پستی و زوال کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ افت و عصمت، تہذیب و شرافت کے تصورات قصہ پرینہ بن چکے تھے۔ معمولی سی بات پر لڑ مرنا، ایک دوسرے کا سر اڑا دینا ان کے نزدیک کوئی بری بات نہ تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے برسرو پیکار تھا۔ ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جذبے میں پرورش پاتا تھا۔ جوان ہو کر اپنے جذبہ انتقام کی آگ کے سرد کرنے کو ہی اپنا مقصد اولین بنا لیتا تھا۔ یوں ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم و جاری رہتا تھا۔ جنگ و جدال کے اس ماحول میں لڑنا، مر جانا اور مارنا جاہلیت کا شرف اور قبیلے کی آن سمجھی جاتی تھی۔ ان لڑائیوں میں سفاکی، بے رحمی اور قتل و غارت کی بدترین مثالیں پیش آتی تھیں۔ اسیران جنگ کا ایک عضو کاٹ کر انہیں مسلسل اذیت میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا اور ان کے کاسے سر میں شراب پی جاتی۔ عربوں میں حیوانی اور انسانی جان کا احترام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حرام و حلال کی قطعاً انہیں کوئی تمیز نہ تھی۔ وحشت و بربریت، جہالت و تاریکی کا دور دورہ تھا۔ زندہ جانوروں کے حصے کاٹ کر کھائے جاتے تھے۔ بعض نجس جانوروں کا گوشت کھانے میں عار محسوس نہ کرتے تھے۔ درندوں کے نوچے ہوئے جانوروں کو بھی کھانے سے اعتراض نہ کرتے تھے۔ اہل عرب میں عریانیوں، بے حیائی، قمار بازی، زناکاری جیسے اخلاقی جرائم عام تھے۔ مادرزاد ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، کھلے میدانوں میں بالکل ننگے نہاتے، حتیٰ کہ بڑی محفل میں عذرائے مذاق سطر کھول دیتے تھے۔ شراب اور جوا ان کے محبوب مشغلے تھے۔ شراب نوشی کا اس قدر رواج تھا کہ ہر گھر میکدہ بنا ہوا تھا۔ مست میں ہو کر طرح طرح کے خرافات اور واہیات بکنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ عرب نہایت سنگ دل واقع ہوئے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر تیر اندازی کی مشق کرتے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے تھے، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دیتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجموعی طور پر عربوں کو بت پرستی، فسق و فجور، قتل و غارت گری، چوری و رہزنی، شراب نوشی، قمار بازی، بدکاری و سود خوری، فحاشی و بے حیائی، بد اخلاقی و بے رہروی، بریت و خونخواری، بے رحمی و سفاکی جیسی بیماریوں اور برائیوں نے ہر جہت سے زوال و پستی کا شکار کر دیا تھا۔ قرآن حکیم نے بڑے جامع انداز میں ان کی مجموعی حالت کی تصویر کشی یوں کی ہے: خشکی اور تری میں ہر طرف فساد پھیل گیا تھا۔ شکریہ۔